علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان اور میں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پیر بخش الوی. تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے نا ملک پاکستان کے اندر ایک شخص ریٹائرڈ ہوا ہے, اور اس کے ریٹائرڈ ہونے کے ساتھ ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تہلکہ سا مچ گیا کہ جناب بہت ساری مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں, بہت سے لوگ ایسے جناب اس سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ جناب اچھا ہوا چلا گیا, جان چھوٹ گئی, جان چھوٹی سو لاکھوں پائے. تو اس کے بارے میں نا ہم یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے یہاں پر پرنسپل ہیں زین ٹاؤن کے اسکول کے, تو ان سے ہم انفارمیشن لیتے کہ کیا یہاں پر بھی کچھ اس طرح کا ماحول رہا ہے, ایسا کچھ ہوا ہے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ سر کیا نام ہے آپ کا؟ ارشاد خان. ارشاد خان صاحب, اچھا آپ یہ بتائیں گے سر کہ یہ جو مٹھائیوں کا ایک بہت سارا سلسلہ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کیا یہاں پر بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ یہ اگر دیکھا جائے تو ایک یک طرفہ ماحول کریٹ ہوا تھا جس میں نگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے ہر طرف سے. عموماً زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فوج کے خلاف ہو گئے. یہ ایک غلط تاثر جو ہے نا لوگوں کے اوپر اس کا پڑ رہا ہے. عموماً ہمارا جو نچلا طبقہ ہے وہ فوج کو مسلسل جو ہے نا غلط طریقے سے اس کو جو ہے نا اپنائے گا, اور ایک ہیٹریٹ جو ہے نا کریٹ ہوگی, جو میرے خیال سے غلط ہے. میں سمجھتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوتا ہے اس نے جو کیا سو کیا. جب ہم اس کے اعمال کا حساب اس کے حاضر سروس میں نہیں لے سکتے تو اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو غلط تاثرات ہیں نہ پیدا کیے جائیں, عوام کو جو ہے نا وہ چیز دکھائی جائے جو صحیح ہے. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ یار اگر آپ اس کی حاضر سروس جب وہ بندہ حاضر سروس تھا تو اس وقت تو آپ اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکے, تو آج اگر وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو آپ کے اس فیل سے, آپ کے اس کام سے پوری فوج, یعنی کہ فرد واحد جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی کام وہ ایک الگ ایک اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پوری فوج پر آپ نہیں تھوپ سکتے ہیں. اور یہاں پر ارشاد بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے تو اس سے لوگ ہماری فوج سے متنفر ہوتے ہیں, کیونکہ عموماً مڈل کلاس طبقہ یا اس سے لوئر کلاس طبقہ جو ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ جو یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک پوری فوج نظر آ رہی ہوتی ہے اس چیز میں. تو ان کی یہ بہت زبردست بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو باجوہ صاحب کے کچھ معاملات تھے جو انہوں نے حاضر سروس رہتے ہوئے کچھ کیا ہے, تو اس میں ان سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, چاہے جان کر ہوئی یا انجانے میں ہوئی, ایسے معاملات ہوئے تو ان کی وجہ سے شاید یہ ریئیکشن آ رہا ہو, ایسا تو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا سو کیا. اگر انہوں نے غلط کیا تو بھی ہماری عوام پہ بوجھ ہے, اگر انہوں نے اچھا کیا تو بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا. لیکن اگر ان کے موجودہ دور پر جب وہ حاضر سروس تھے تب ہم تنقید کرتے تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا. میرے کہنے کا مطلب یہی ہے. اب جو دوسرے صاحب ان کی جگہ آئے, ہم نے اچھا ان کے بارے میں بھی سنا تھا, لیکن یہ جو کر کے گیا شاید وہ ٹھیک نہیں تھا. اب جو عاصم منیر صاحب آئیں, ہم نے ان کے بارے میں اچھا ہی سنا ہے, تو اللہ جو ہے نا یہ ان میں خوبی ڈالے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اچھا کرے. ہاں, یہ بات بالکل ایسا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں نا, ان کے آنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک ان کے آنے سے پہلے سے یہ خبریں گردش کرنے لگی تھی کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں, ماشاءاللہ سے سید زادے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پولائٹ شخصیت ہیں, لیکن اپنے قانون کے حوالے سے, کام کے حوالے سے یہ اسٹرکٹ ہیں. تو یہ آپ کا ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ بالکل یہ جو آئے ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی بات سننے کو مل رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومتی یا آپ کہہ لیں کہ سیاسی جو ادارے ہیں, جو سیاسی ہمارے لیڈران ہیں, ان کے درمیان جو آپس میں ایک چپ کلش کا ماحول بنا ہوا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ کچھ ختم ہو جائے گا, یا جو عوام میں ایک نفرت کا نیریٹو پھیلایا جا رہا تھا کیا اس کو یہ کور کر پائیں گے؟ امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جس طرح ہم نے سنا تھا, سنتے آ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے, جس طرح گورنمنٹ آئی انہوں نے فوج کو جو ہے نا اس میں مداخلت کرنے پر مجبور کیا. پھر ظاہر ہے جس چیز کا کسی سے لینا دینا نہیں, آپ اس کو اس میں انوالو کریں گے تو ٹائم لگے گا, چیزیں درم برم ہو سکتی ہے, اور وہ ہو بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی خواہش ہے, یہی امید ہے, یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نئے جنرل صاحب ہمارے آئے ہیں ان کو اچھے راہ کی تلقین کرے, اور یہ ہمارے لیے کچھ کر جائے, تاکہ دنیا میں جس طرح باہر ملک کی فوج ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کام ہے بارڈر کو سنبھالنا, ایمونیشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں ان کے انڈر ہے. اگر ہم اس چیز کو لے کے عوام بھی بیٹھ جائے گی تو اس سے عوام اور فوج دونوں کے بیچ کے جو فاصلے ہیں نا یہ بڑھ جائیں گے, یہ پیار محبت ختم ہو جائے گا, اور ایٹ دی اینڈ سول وار سٹارٹ ہو جائے گا. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ خود سے آ کے انوالومنٹ کرے, خود سیاستدان اس کو انوالو کرتے ہیں, یعنی کہ خود سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایسے کام, ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, وہ انوالو کرتے ہیں اور اس کی طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کے کہنے کا
ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پالیٹکس میں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں پولیٹکس کی اگر بات کروں تو میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. میں ہارڈ ورکر بندہ ہوں, ہارڈ ورکر لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں. ہمارے جو مڈل کلاس طبقے ان کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ باقی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ کرنا نہیں. اگر یہ سوچ اچھی رکھیں گے, ہارڈ ورکنگ کریں گے, تو یہ ان کے لیے ایک جو ہے نا انیشیل سٹیپ ہوگا اور فائنل سٹیپ ان کا سکسیس ہوگا, جو میں چاہتا ہوں کہ ہو. باقی کسی سیاستدان نے نہ ہمارے جنازے پر آنا ہے, نہ ہی ہماری شادیوں میں اس نے شامل ہونا ہے. ہم ان کے لیے چیختے رہیں, چلاتے رہیں, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہمیں. ہمارا جو آپس کا تعلق ہے ہم نے بھائی چارہ برقرار رکھنا ہے, اور سیاست سے خود کو دور ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے بس کی نہیں ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہو گیا. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور ارشاد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہوگا. اگر ہم خود صحیح ہوں گے اور خود آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے, اپنے ملک کے لیے آپ اپنا اچھا پن دکھائیں گے, تو ممکن ہے کہ آپ کے مستقبل میں ملک, آپ اپنے طور پہ مستقبل میں ملک کے لیے کچھ کر سکیں. اور کوئی بھی سیاستدان, بالکل ان کا کہنا یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی بھی سیاستدان ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ورکر ہے, مطلب پی ٹی آئی لیڈر ہے, یا وہ نون لیگ لیڈر ہے, یعنی کہ کسی بھی شخص نے آپ کی نہ تو آخرت کا اور نہ دنیاوی معاملات کا, آپ آپس میں یہاں پر لڑ لڑ کے مرتے رہیں گے, لیکن ہونا کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ نے اپنا جو بوجھ ہے وہ خود ہی اٹھانا ہے. اور یہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ جس طرح کے آپ کے اعمال ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ویسا ہی حکمران آپ پر مسلط کر دے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماحول اچھا ہو, آپ کے اندر آپ کا ایک حکمران دینی ہو یا مذہبی ہو, اس طرح کے معاملات اگر آپ چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا. تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تو سر, آپ ہماری قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو آج کل ابھی موجودہ الیکشنز آ رہے ہیں, یہ جو معاملات آ رہے ہیں, تو اس میں ان کو کس طرح سے, اگر ظاہری بات ہے جو ہے نا کلمے کے اندر, اب میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ کلمے کے اندر سب سے پہلے ہے لا الہ. لا الہ پہ آپ غور کرتے ہیں نا, تو لا الہ میں یہ سبق دیتا ہے, درس دیتا ہے کہ آپ نے پہلے غلط کا انکار کرنا ہے, اور الا اللہ پھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے صحیح کا اقرار کرنا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو آپ ہماری عوام کو یہ کس طرح سے مطلب مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے؟ اس کے لیے ان کو کیا کرائٹیریا کیسا ہونا چاہیے ان کا؟